جس کا خلاصہ ذکر کر کے بات کو اور اس واقعے کو پورا کر کروں کہ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، ایک جماعت ایسی گزری ہے جن لوگوں نے اور اس جماعت نے دین اسلام کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں دی اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر ڈالا۔ اگر میں یوں کہوں تو کہہ سکتا ہوں اس طرح کی بات نہ پہلے دیکھی گئی اور نہ قیامت تک دیکھی جائے گی۔ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی جماعت ہے، کیا نام ہے ان کا، ان لوگوں کو، اس جماعت کو، ان انسانوں کو رب کا قرآن اولئک حزب اللہ کہتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہتا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں نوجوانوں، ناولوں سے اور ڈراموں سے اور ان تمام خرافات سے وقت نکال کر کبھی محمد کے صحابہ کو پڑھ لیا کرو۔ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اماں فاطمہ کو، اماں عائشہ کو، ام کلثوم اور رقیہ کو پڑھ لیا کرو، صحابیات کو پڑھ لیا کرو۔ جب آپ پڑھیں گے تو ایسے لگے گا یہ لوگ فرشتے ہیں۔ جب آپ کی نظریں ان پر پڑے گی، جب ان کے ناموں پر غور کریں گے تو آواز آئے گی یہ فرشتے نہیں، یہ انسان ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ شوہر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے ایک ایک چیز قربان کی، ابو بکر سے لے کر رضی اللہ تعالی سب کہتے ہیں، جب صحابی کا نام آئے تو محبت سے کہا کرے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک کسی میدان میں یہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آواز آتی ہے قیامت کا دن ہوگا، سبحان اللہ، آواز آئے گی محبوب جی مولا امت کو بھیجیے حساب و کتاب شروع کروں، تو پلٹ کر دیکھیں گے میرے نبی تو دائیں طرف ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، میرے محبوب ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی دربار میں پیش کریں گے۔ آواز آئے گی محبوب کس انسان کو لے آیا ہے جس نے اپنی زندگی میں محمد کے اور ان کے دین کے ساتھ دیکھا نہیں کیا، انہوں نے ایک ایک چیز دین اسلام کے لیے قربان کر دی، آج جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو بلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
لوگ جو مرضی بانٹیں، حق بات کہوں گا، جو مرضی ہو جائے، جو لوگ مرضی ابو بکر صدیق کے بارے میں کہیں، ان سے کہوں گا ذرا ابو بکر کو پڑھو تو صحیح، ذرا ابو بکر صدیق کی شخصیت کو دیکھو تو صحیح، جن کے لیے قرآن بولتا ہے، جن کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بولتا ہے۔ آپ کا آخری وقت ہے، آخری ویلہ ہے، آخری ٹائم ہے، بقایا دن ہے، آخری ایام گزر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا۔ فرمایا نماز کے لیے کہا جائے، کس کو کہیں؟ اب لڑائی مجھ سے نہیں کرو، لڑائی علماء سے نہیں کرو، باتیں ہمارے اوپر نہ کرو، ذرا دل کی کھڑکیاں اور آنکھوں کو کھول کر میرے محمد کے اس فرمان پہ غور کرو۔ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کے لیے حکم جاری کرنے لگا۔ میرے نبی نے حکم جاری کیا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کے لیے حکم ہے آئے محمد کے مصلی کا وارث بنے اور لوگوں کو ابو بکر صدیق نماز پڑھائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا اپنی زندگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی کا وارث بنا۔ دور سے کہیں گے میرے نبی کے مصلی کا وارث میرا ابو بکر خود نہیں بنا بلکہ میرے نبی نے بنایا۔ دور سے کہیں گے ابو بکر کو مصلی کا وارث کس نے بنایا؟ زور سے کہیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آؤ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ جماعت ہے جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ علماء نے لکھا والذین معه، سارے صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، لیکن والذین معه سے ابو بکر صدیق مراد ہے۔ حضر میں، سفر میں، ہجرت میں، جہاں جہاں میرے نبی ابو بکر صدیق میرے محمد کے ساتھ ہے۔ اشداء علی الکفار، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، کسی بات پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے۔ رحماء بینہم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ حضرت علی کو دیکھو، رات کی تاریکی ہے، سورج کی تپش ہے، چاند کی چاندنی ہے، ہوا کا جھونکا ہے، اندھیری رات ہے، موسم سرما ہے، موسم گرما ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، مصلی بچھا ہوا، علی عبادت میں مصروف ہے۔ تمام صحابہ میرے نبی کے توجہ چاہیے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی یہ لوگ ہیں، یہ ایسے انسان خدا کی قسم نہ پہلے کبھی دیکھا گیا ہے نہ قیامت دیکھا جائے گا۔ ایک ایک چیز کے لیے اپنا تن من دھن ہر چیز محمد کی دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔
امیر حمزہ کی بات چل رہی تھی، یاد ہوگا پچھلے جمعے پہ حضرت امیر حمزہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا شہید ہو گئے، یاد ہے نا پچھلے جمعے پہ؟ شہادت بڑی عجیب ہے، جان کا نذرانہ پیش کیا گیا، لیکن امیر حمزہ کی آنکھیں بھی نکالی گئی، کان بھی کاٹے گئے، ناک بھی کاٹ دیا گیا، عربی میں اسے موسلا کہتے ہیں۔ آج تو اتنی بڑی فراوانی ہے، آج تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنا نوازا ہے، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ آؤ دیکھو میرے محبوب کے چچا کی طرف، آواز آنے لگی ہے، محبوب جی اگر اس کا کفن سر پہ پورا کرتے ہیں، پاؤں خالی رہتے ہیں، پاؤں کے اوپر کفن ڈالتے ہیں، سر خالی رہتا ہے، کیا کیا جائے؟ سنیے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کے سر کی طرف کفن پورا کر دو، لیکن پاؤں کی طرف جنگل کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر میرے چچا کے پاؤں کی طرف ڈال دو۔ قربت یہ تھی، حالت یہ تھی، آج تو اتنا ملا ہے، اتنا کچھ ہے، پھر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جی جتنی بات کی جائے، مولوی صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا مناظر کو دیکھو، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بکت عین الحق بہا بکاء وما یغنی الاغیل عن البکاء، سلام اللہ علیک فی جلالی یخالطها نعیم لا یزول۔ اے امیر حمزہ، کتنا خوش قسمت تو ہے، لوگ دنیا سے جاتے ہیں، کسی پہ ماں روتی ہے، کسی پہ باپ روتا ہے، کسی پہ بیٹے روتے ہیں، بیٹیاں روتی ہیں، اور دنیا والوں میں نے ایک نظر سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرف ڈالی، ایسے لگتا تھا جیسے موسم سرما ہو اور بارش برس رہی ہو، پر مارے چپ کر کے دورے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو اس طرح جاری تھے۔ امیر حمزہ کتنا خوش قسمت تو ہے، کسی پہ کون روتا ہے، کسی پہ کون روتا ہے۔ امیر حمزہ تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تیرے اوپر آمنہ چدر یتیم سونا محمد کریم رو رہا ہے۔ اور میرے نبی نے یہاں کہا آج لوگوں نے مجھے اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف ہوئی، میں نے بتایا تھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل اور حضرت بولے نا حضرت عبداللہ کی شکل ملتی جلتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا انہی آنکھوں سے میں نے اپنے ابا اپنے بابا کو تو نہ دیکھا، لیکن امیر حمزہ کو دیکھ کر اپنی بابا کی یادیں تازہ کر لیتا تھا۔ آج چچا بھی مجھ سے چھین لیا گیا، ایک کے بدلے میں جو پچھلے جمعے پہ تھے، ایک کے بدلے میں سارے بولے 70 ماروں گا۔ اتنی تکلیف ہوئی، آواز آنے لگی محبوب تو ایک کے بدلے میں 70 کی بات کرنے لگے ہو۔ سمجھنا ہوں، قادر ماں ہوں، خالق ماں ہوں۔ یاد رکھنا، یہی ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم نکتہ ہے، بڑا پیارا نکتہ ہے، دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ مختار کل کون ہے؟ سارے بولے مختار کل کون ہے؟ مسئلہ سمجھو، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا آج اتنی مجھے تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی، ایک کے بدلے میں 70۔ آواز آئی محبوب تو ایک کے بدلے میں 70، بلکہ ایک بھی نہیں۔ سن میرا محبوب، جو تیرے چچے کا قاتل ہے جس کا نام
کیا نام تھا؟ واشی ہے. اسی واشی کو بھی کلمہ محمد کا پڑھا کر محمد کا غلام بنا دوں گا. یہاں سے مسئلہ سمجھ آیا. مختار کل کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ سجدہ طواف منت پکار کے لائق کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ عقیدہ بناؤ. عقیدہ درست ہونا چاہیے. یہیں سے بات سمجھ آ گئی. اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا آپ بہت کچھ کر لیتے, لیکن آواز آئی امت تک یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ اختیار کس کے ہاتھ میں. سارے نہیں بولے. اختیار کس کے ہاتھ میں؟ وحشی قتل کر کے میرے نبی نے جنازہ ہو گیا, ہاں قتل کر کے چلا گیا, بھاگ گیا, شہر بھی چھوڑ گیا, دور چلا گیا. مجاہد تلاش کر رہے ہیں کہیں سے یہ مل جائے جس نے ہمارے نبی کے دل کو دکھا, کہیں سے مل جائے. کسی آدمی سے ملاقات ہوئی, وحشی کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کیا میرا یہ جرم معاف ہو سکتا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وحشی کلمہ پڑھ لو, کوئی آیت مجھے بتاؤ, کیونکہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا. مختصر کرنے لگا ہوں. کچھ آیتیں وحشی تک پہنچی, لیکن ایک یہ آیت جب وحشی کی طرف یہ پہنچی, وحشی نے اس آیت کو سنا, دل میں ایمان اٹھنے لگا, دل میں کلمے کی دولت آنے لگی, دل میں میرے محبوب کی محبت جاگنے لگی. آیت بڑی پیاری ہے, قرآن مقدس کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. بلند آواز سے قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر یا عبادی, او میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید دور سے. اتنی بڑی وسیع رحمت ہے. حدیث میں آتا ہے ایک طرف غضب ہے ایک طرف رحمت ہے, دونوں چلنے لگی, آواز آنے لگی ان رحمتی سبقت الغضبی. جب یہ دونوں چلنے لگتی ہیں, ایک طرف رحمت ایک طرف غضب, جب دونوں کا مقابلہ ہونے لگتا ہے دنیا والوں, تو اللہ کی رحمت سبقت کر جاتی ہے. اتنا بڑا وسیع, اتنی وسیع رحمت ہے. اللہ آواز آنے لگی 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, پکی بات ہے اللہ وہ ہے یغفر الذنوب جميعا جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جیسے کیسے گناہ ہے نا معاف ہو جائیں گے. جب یہ آیت وحشی تک پہنچی تھوڑا سا حوصلہ ملا, تھوڑا سا حوصلہ ملا. کہنے لگا چلتا ہوں حضور کی خدمت میں. کسی نے مشورہ دیا وحشی ایسے نہیں آنا, خیال کر کے آئیے گا. وحشی اب وقت بنا رہا ہے, کس ٹائم میں جاؤں کس وقت میں جاؤں. رات
کی تاریکی ہے. وحشی دوڑنے لگا, کمل ہو کے آنے لگا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلی طرف دوڑ کے آیا, سیدھا آتے ہی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. زور سے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ پڑھنے لگا. سنیے گا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا وحشی ہے. کون ہے؟ وحشی ہے. اسی کی جانب بیٹھا, سامنے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تیرا ایمان قبول ہے, تیرا ایمان قبول ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام ایک ایسا صابر ہے جب بندہ کفر میں زندگی گزار رہا ہو, کلمہ پڑھ لے, اسلام میں داخل ہو جائے, اللہ اپنی رحمت سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. راشی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ایمان قبول ہے, لیکن پہلے مجھے یہ بتا تو نے میرے چچے کو کیسے قتل کیا تھا, کیسے شہید کیا تھا؟ اللہ, جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے پوچھا کیسے تو نے مارا تھا, کس طرح تو نے شہید کیا تھا, تیرا دل کیسے, تیرے دل نے کس طرح تجھے اجازت دی, تو نے میرے چچے کے سینے کو چاٹ کیا, آنکھیں نکالی, کان کاٹے, زبان کاٹی, ہونٹ کاٹے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے پوچھا, ایسے لگتا تھا جیسے آج جنگ احد دوبارہ ہو گئی ہو. محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, زاروں قطار رو رہے ہیں. وحشی ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے. آگے سنے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تیرا ایمان قبول ہے, لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے. جی اللہ کے محبوب, جب تو میری خدمت میں آئے گا میرے پچھلی جانب بیٹھے گا, پیچھے کی طرف بیٹھنا. جب تو میرے سامنے بیٹھے گا تو مجھے امیر حمزہ میرا چچا مجھے یاد آ جائے گا. فرمایا ساری زندگی حضرت وحشی, اب کہہ دے رضی اللہ, کہہ دے نا, پچھلے بھی کہہ دے حضرت وحشی, زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی تو بات ہے صحابہ کی, اس لیے تو میں حب صحابہ میں اکثر بات کرتا ہوں, اس لیے تو محبوب کے صحابہ کے بارے میں اکثر گفتگو سننے کو ملتی ہے. یہی تو بات ہے, یہی تو مقام ہے صحابہ کا, یہی تو مرتبہ ہے صحابہ کا, یہی تو شان ہے صحابہ کا, یہی تو مقام ہے صحابہ کا کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں میرے محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے, خدا کی قسم اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. بولتے نہیں ہے یار, اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے, کیونکہ یہ میرا نبی کا صحابی ہے, میرے نبی کا یار ہے, میرے نبی کا غلام ہے. حضرت وحشی اگرچہ امیر حمزہ کا قاتل ہے, لیکن میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ایمان کی حالت میں. صحابی کہتے بھی اسے, آؤ سنے, آج صحابی کی تعریف بھی بتا دوں. صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں, ایمان کی دولت میں میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیا, اسے زور سے کہے, اسے صحابی کہتے ہیں. اگرچہ ایمان کی دولت کے بعد, اگرچہ کلمہ پڑھنے کے بعد, اگرچہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد نماز بھی نہیں پڑھی اور روزہ بھی نہیں رکھا, حج بھی نہیں کیا, زکات بھی نہیں دی, ادھر سے ایمان قبول کیا, میرے نبی کا کلمہ پڑھا, میرے نبی کا دیدار کیا, میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھا, ادھر سے موت
کوئی آگے زندگی نے مہلت بھی نہ دی کہ نماز پڑھ لوں اور روزہ رکھ لوں، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، محمد کا چہرہ دیکھا، یہ بھی صحابی ہے۔ کون ہے؟ صحابی ہے، امیر حمزہ کا قاتل حضرت وحشی آیا، میرے نبی نے فرمایا وحشی تیرا جو ہے جرم اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے، کیونکہ تو نے کلمہ محمد کا پڑھ لیا ہے، اللہ نے تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، آج تو پچھلی جانب اللہ فرمایا ساری زندگی حضرت وحشی پیچھے بیٹھتے رہے۔ اور سنیں حضرت وحشی سے پھر اللہ نے ایک اور کام بھی لیا، زور سے پہلے آپ سبحان اللہ کہے پھر میں سناتا ہوں، اور کام بھی لیا۔ وہ ایک بدبخت مسلمان کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہر دور میں کبھی کبھی یہ بدبخت خبیث آ جاتے ہیں، ہاں جس طرح آج سنتے ہیں یہ قادیانیوں کو، ہاں مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ اس کے اوپر کروڑ نہیں ارب نہیں خربوہا لعنت کرے، زور سے کہیں میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کسی اور نبی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے میرا اور آپ کا، جس بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرا نبی بولے تو صحیح آخری نبی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے یہودیوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، عیسائیوں کے ساتھ بھی، ہاں ہندو کے ساتھ بھی، لیکن قادیانوں سے بھی ہاتھ ملانے کی اجازت بھی، ہاں کیونکہ وہ یہودی ہے، اپنے آپ کو مسلمان۔ یہ جملہ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاں وہ نوجوانوں سنیے گا، سوشل میڈیا پہ آپ زیادہ بیٹھتے ہو نا، کوئی بات آ جائے نا تو آپ جواب دینا شروع کر دیتے بھی کیا ہو گیا، یہ بھی انسان ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ جانوروں سے کتوں سے زیادہ بدتر ہے جو قادیانی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ ہاں یہ قادیانی جو ہے یہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، یہ جانور سے زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ بدھ مت ہے، وہ کسی اور کی پوجا کرنے والا ہے، میرے نبی کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہلاتا۔ آپ نکتہ نہیں سمجھے، اپنے آپ یہودی کہلائے گا، اپنے آپ کو مسلمان، عیسائی کہلائے گا، اپنے آپ کو مسلمان، ہندو کہلائے گا، اپنے آپ کو مسلمان۔ یہ بدبخت میرے نبی کو مانتے بھی نہیں ہے اور کہتے ہم مسلمان ہیں۔ یاد رکھنا مسلمان وہ ہوگا جو میرے محبوب کی ختم نبوت کا اقرار کرے گا، جو میرے محبوب کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان بولتے نہیں ہے۔ بھائی کوئی آپ کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہونے لگا، نہ ہی کچھ ہونے لگا، یہ رب کی دربار میں چرچا ہوگا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ قیامت والے دن اللہ کی دربار میں یہ تو بات کر سکتی ہے مولا ہمارے اندر اتنی اور طاقت نہیں تھی، اتنی پاور نہیں تھی، لیکن مسجد میں بیٹھ کر محبوب کی ختم نبوت کی گواہی دی تھی۔ خدا کی قسم اگر یہی بات بھی اللہ نے پسند کر لی تو یہی میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اور میرا ایمان ہے جو بندہ میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر ہاں بات کرتا ہے، خدا کی قسم یہی نیکی اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ مسلمہ کذاب بدبخت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کو قتل کرنے والا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، اللہ نے وہ ایسا کام لیا یہ جھوٹا نبی تھا، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے لگا تھا، اللہ نے وہی کام لیا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا تاریخ میں ایک جماعت ایسی نظر آتی ہے، تاریخ میں ایک
وہ لوگ ایسے نظر آتے ہیں، تاریخ میں کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی ایک ایک چیز کو بولیں گے۔ ان میں سے ایک بات اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ حضرت جلیبیب، زور سے کہہ دیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے قد کے ہیں، رنگ بھی کالا ہے، قد بھی چھوٹا ہے، حضور کی خدمت میں اکثر بیٹھتے ہیں۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ شادی کرو گے؟ جلیبیب فرماتے، اللہ کا محبوب، لوگ تو پتہ نہیں مجھے دیں یا نہ دیں، قد میرا چھوٹا، رنگ میرا کالا۔ میرے نبی نے فرمایا، جلیبیب تیرا کیا ارادہ ہے؟ مسکرانے لگے، کہنے لگے، اللہ کے محبوب، جو آپ فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے۔ حضور نے فرمایا، جلیبیب جی اللہ کے محبوب، جاؤ فلاں بستی میں، بستی کے فلاں گلی میں، گلی کے فلاں گھر میں میرے ایک صحابی رہتی ہیں، ان کی بیٹی جوان ہے، جاؤ انہیں خطبہ نکاح دے کے آؤ، رشتہ لے کے جاؤ۔ خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو عربی میں۔ جلیبیب چلنے لگے، آئے، وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جلیبیب، کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ رشتہ لینے آیا ہوں، خطبہ نکاح دینے کے لیے آیا ہوں۔ صحابی گھر چلے گئے، بیوی سے کہا، جلیبیب آیا ہے۔ وہ چھوٹے قد والا؟ جی، رنگ بھی کالا ہے، قد بھی چھوٹا ہے۔ مشورہ ہونے لگا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ بات ہونے لگی، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، برابر کے کمرے میں بیٹی بیٹھی تھی، دار کے اندر آئی، کہنے لگی، میری مما اور میرے بابا کتنی خوش قسمت میں لڑکی ہوں، کسی کا رشتہ ماں تلاش کرتی ہے، کسی کا رشتہ باپ تلاش کرتا ہے، کسی کا رشتہ خاندان والے دیکھتے ہیں، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میرا انتخاب مسجد الرحیم محمد کریم نے کیا۔ اللہ، کتنی خوش قسمت میں لڑکی ہوں جس کا انتخاب آمنہ کی در یتیم امام الانبیاء نے کیا ہے۔ صحابی تھوڑا سا گھبرانے لگے تھے، شاید لڑکی کیا کہتی، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے میں ابتدا میں کہا کہ وہ صحابہ تھے یا صحابیات تھی، اس لیے نوجوانوں آپ کو کہتا ہوں، ناول نہ پڑھا کرو، یہ ڈرامے نہ دیکھے کرو، عجیب عجیب ڈراموں کے نام آ گئے ہیں، یہ فلمیں گانے بجانے نہ کیا کرو، جو وقت ملے محمد کے صحابہ کو پڑھا کرو، خدا کے لیے حکایات صحابہ کو پڑھا کرو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں خدا کے لیے صحابیات کو پڑھا کرو، اما عائشہ سے لے کر اما زینب، اما فاطمہ، اما خدیجہ، اما عائشہ الصدیقہ، اما زینب، اما صفیہ، ام کلثوم، رقیہ کی، ام عمارہ کی زندگی پڑھو، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہاں ہیں ہم؟ صحابی واپس ہے، جلیبیب رشتہ منظور ہے، آج شام کو نکاح حضور خود پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہیں سے آئے، درمیان میں صحابہ ملے، کسی سے کہا، ابو بکر جی شام کو نکاح ہے، آئیے گا، آپ کو بھی دعوت۔ بڑے بڑے صحابہ ملے، دعوتیں بانٹ رہے ہیں، بلایا جا رہا ہے، آئیے گا میرے نکاح میں شریک ہونا۔ بازار گئے، وہیں سے کچھ لینے لگے۔ اس زمانے میں جو کچھ لیا جاتا تھا، یہ بھی خیال کیا کریں، ہاں ہم تو ایسے آگے چلے جاتے ہیں، ایسے آگے چلے جاتے ہیں، یاد رکھنا کچھ واقعات ایسے ہو گئے، کسی غریب بیچارے سے جہیز نہیں بنا، ہاں تو لوگ رشتہ نہیں لیتے کہ جہیز نہیں ہے، ہم رشتہ نہیں لیں گے، ایسے کرتے ہیں نا۔ چپ ہو گئے آپ سارے،
کہ مجھ سے آپ زیادہ واقف ہیں. ایسے بھی ہوا بارات آئی, دلہا آیا, ہر چیز آئی, آگے سے ان سے اتنا نہیں تھا تو بارات واپس چلی گئی کہ ہم اس گھر میں شادی بھی نہیں کرتے, رشتہ بھی نہیں لیتے, بیاہ کے نہیں لے جاتے, یہ تو غریب ہیں, سننے ہیں, یوں ہیں, فلاں ہیں, انہوں نے دیا ہی کچھ نہیں ہے. یہ نہ دیکھا کر, فرمایا یہ دیکھا کر اس کے اندر ایمان کا رشتہ ہو, بلا مرضی کچھ نہ ہو, خدا کی قسم ایمان کے رشتے کو تو پسند کر, انشاءاللہ رحمت محمد کا خدا برسائے.